سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی تو کیا ہی برکتیں ہیں۔ خود اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام محبت سے 10 بار درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ ناظرین، ایک بہت بڑے بریک کے بعد الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی بھرپور فرمائشوں کے ساتھ ہم پروگرام لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے حاضر جواب۔ جی ہاں، آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا، اتنا زیادہ مس کیا اور آپ بار بار ریمائنڈر کرواتے رہے، ہمارے پروگرام کو یاد کرتے رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے کوشش کی ہے اپنے پروگرام کو ایک نیا انداز دیا جائے، نئے سیگمنٹس بنائے جائیں اور نئے سوالات قائم کیے جائے۔ آج ہمارے ساتھ حسب معمول انشاءاللہ 6 کنٹسٹنٹس موجود ہوں گے۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے ہیں، لیکن آج خصوصی شفقت فرمائی ہے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس نے اور آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا نام ہے، کیا پڑھتے ہیں، کس درجے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ 6 کے 6 کنٹسٹنٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہیں۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور ماشاءاللہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بھی بتائیے۔ محمد عبدالقادر اتاری، اس وقت کرنٹلی انٹر کمپلیٹ کر چکا ہوں اور ایسوسیٹ ڈگری کا لاسٹ ایئر الحمدللہ میرا چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریول ایجنسی پہ بزنس کے حوالے سے بھی انوالومنٹ ہے۔ اچھا، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اچھا، بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں تو آپ جامعہ کا حصہ نہیں ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، نیت کر لیں، ماشاءاللہ سارے باقی جامعہ کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں تو علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جی، فیضان رضا اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول۔ فیضان عشق رسول کی جامعۃ المدینہ کی برانچ ہے کہاں پر بھائی؟ یہ تو کریم آباد، اچھا کریم آباد میں ہے اور ماشاءاللہ آپ کس درجے میں ہیں وہاں پر؟ درجہ رابعہ۔ درجہ رابعہ، بہت سارے ناظرین کے لیے رابعہ مشکل ہو جائے گی، ذرا سا بتائیے کہ کون سا چوتھا درجہ، 4th ایئر۔ 4th ایئر، ماشاءاللہ۔ ٹوٹل کتنے ایئرز کا یہ پورا ہمارا علم دین کا کورس ہوتا ہے؟ 8th ایئر۔ 8 ایئر کا کورس ہوتا ہے، مطلب آلموسٹ ہاف آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہاف کی امید ہے کہ اچھی پریپریشن ہوگی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ یہ بتائیے آج کے ہمارے پروگرام کے حوالے سے کیا نیتیں لے کر آئے ہیں، کیسی تیاری کر کر آئے ہیں؟ ایک تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے گھر سے حاضر ہوئے اور یعنی جب سوالات یاد کیے تو خود میں بھی علم دین میں اضافہ بھی ہوا اچھا، الحمدللہ۔ اس سوالات کی تیاری کے دوران مطلب آپ کو کافی ساری نئی نالج بھی ملی؟ جی الحمدللہ۔ کیا بات ہے ناظرین، ہماری بھی کوشش یہی ہے اور ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں تو آپ بھی علم دین سیکھیں۔ جب علماء بننے والے ہمارے پروگرام کی تیاری کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی سیکھ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں اور علم دین سیکھتے رہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ کا تعارف لیں گے۔ میرا نام محمد انس اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول میں پڑھتا ہوں، درجہ ثالثہ میں۔ درجہ ثالثہ، تیسرا درجہ، تیسرا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، آپ کو بھی ویلکم، مرحبا، خوش آمدید۔ آپ کو حضور کیسا لگا ہمارے پروگرام میں آ کر تیاری کر کے؟ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی اور اس سلیبس سے تیاری کرنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا نیا، بہت ساری نئی نالج بھی ملی ہے ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے دل کی جانب ماشاءاللہ طلبہ موجود ہیں، ان سے بھی تعارف لیتے ہیں۔ محمد یامین رضا اتاری، درجہ اولا
फैज़ान बुखारी। यानी जी दर्जा ऊला फैज़ान बुखारी, आपको भी खुश आमदीद, वेलकम। अभी बिगनिंग है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इल्म दीन का पूरा मुकम्मल फैज़ान हासिल करेंगे। मोहम्मद ज़ैन अत्तारी, दरजा सादिसा यानी कि 6 ईयर, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के 6ठे दर्जे के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी खुश आमदीद। हमारे आखिरी कंटेस्टेंट मोहम्मद अहद तारी, मोहम्मद अहद अत्तारी, क्या बात है जनाब। दर्जा सादिसा फैज़ान मदीना कराची। दर्जा सादिसा यानी 6ठा दर्जा। यानी जी आपको भी खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा। नाज़रीन, हमने तारुफ लिया अपने कंटेस्टेंट्स का, आइए आपको दिखाते हैं कि आज का हमारा ये पहला प्रोग्राम किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला पहला सेगमेंट होगा हाजिर जवाबी, दूसरे सेगमेंट का नाम है सोच समझकर, तीसरा सेगमेंट होगा मुहावरा एक कहानी। करना क्या होगा ये तो हम आगे चलकर जानेंगे। चौथा हमारा सेगमेंट होगा मोहब्बत का अंदाज, पांचवा सेगमेंट है जहानत से जोड़ और आखिरी सेगमेंट होगा जीत का जोश। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम्स तक तो हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ही एक एलिमिनेशन कर दिया करते थे, एक इस्लामी भाई हमारे मुकाबले से बाहर हो जाया करते थे, लेकिन कई सारे नाज़रीन की तरफ से भी ये फरमाइश आ रही थी कि आप जो कंटेस्टेंट आए हैं उनको कुछ तो मौका दें, और हमने भी फिर इस पर मशावरत की और मजलिस ने ये फैसला किया है कि अब हमारी एलिमिनेशन पहले सेगमेंट में नहीं बल्कि दूसरे सेगमेंट में होगी। लेकिन हाजिर जवाब प्रोग्राम है, हाजिर जवाबी जरूरी है, तो हम दूसरे सेगमेंट में एक नहीं बल्कि 2 एलिमिनेशन करेंगे, यानी 2 इस्लामी भाई हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पहले राउंड में भी ज्यादा नंबर लें और उसके बाद वाले यानी दूसरे राउंड में भी ज्यादा नंबर गेन करें ताकि आप हमारे साथ आगे भी चल सकें। तो शुरू करते हैं नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट होगा जिसका नाम है हाजिर जवाबी। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। इस सेगमेंट में आपसे 10 सवालात होंगे और 10 सवालात हर इस्लामी भाई से नहीं होंगे, हर कंटेस्टेंट से नहीं होंगे, बल्कि 10 सवाल आप 6 के 6 कंटेस्टेंट से होंगे। करना यह होगा कि जैसे ही सवाल खत्म होगा आपको 3 सेकंड का टाइम होगा। जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, बी और सी। आपकी डाइस पर 3 प्ले कार्ड भी लगे हैं, आपने उस प्ले कार्ड को शो कर देना है। 3 सेकंड के बाद अगर किसी ने प्ले कार्ड को शो किया तो फिर उसका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा, गरचे कि वो जवाब दुरुस्त भी होगा। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड का टाइम होगा। हर सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, यानी हर इस्लामी भाई के पास चांस है कि वो कितने नंबर गेन कर सकता है? 100 नंबर। 100 नंबर आप गेन कर सकते हैं। आप 6 के 6 इस्लामी भाई 100 नंबर से अपना स्कोर आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कितने नंबर बढ़ाने में कामयाबी हासिल करता है। इस बात को जरूर मद्देनजर रखिएगा कि सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। अगर आपने इन 3 सेकंड्स में जवाब नहीं दिया तो फिर आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को कॉपी ना करें, एक दूसरे की नकल ना करें। आपको जो जवाब सही लगता हो अपने माइंड से जवाब दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा आपकी भी नैया को डुबो दे। जी, तो आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट। पहले सेगमेंट का पहला सवाल देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? जी, ऑप्शन है, ऑप्शन ए 63 इयर्स, ऑप्शन बी 62 इयर्स, ऑप्शन सी 60 इयर्स। आपका जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। जी, तमाम ही इस्लामी भाइयों ने ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया है। हमें बताइए क्या ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है? जी जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 63 ईयर दुनिया को कबूल फरमाया। आपकी जाहिरी उम्र मुबारक 63 ईयर थी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं हमारे सारे ही इस्लामी भाइयों ने। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तादाद बताएं। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4। जवाब देने के लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें जी, सबका जवाब सी आया है। बताइए क्या ये सही जवाब है? जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने का क्या कहना? तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा चोर का, तेरी नस्ले पाक
اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی بات ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ یہ کیسا بابرکت اور مبارک گھرانہ ہے. تمام کنٹیسٹنٹس نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سب کو 10-10 نمبر دیے جائیں گے جناب. جی بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. دیکھتے ہیں اسکرین پر سوال. دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز دکھائیے. آپشن اے افریقہ, آپشن بی ایشیا, آپشن سی یورپ. جواب دینے کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جی, اس میں کچھ ملا جلا رجحان آیا ہے. ہمارے عبد القادر بھائی نے جواب دیا ہے آپشن سی. انس بھائی اور فیضان بھائی کا فیصلہ ہے بی. یامین بھائی کا بھی فیصلہ ہے بی. اور زین بھائی اور احد بھائی کا فیصلہ ہے آپشن اے. چلیں جی بتائیے ہمیں صحیح جواب کس کا ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن بی ایشیا. فیضان رضا اتاری, محمد انس رضا اتاری اور یامین رضا بھائی کے اسکور میں اضافہ کیا جائے گا 10 پوائنٹس کا. ماشاءاللہ, مبارک ہو, آپ تینوں کا جواب درست ہے. باقی 3 اسلامی بھائیوں کے اسکور میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. دیکھتے ہیں چوتھا سوال کیا آتا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کس نے تحریر فرمائی؟ جواب دینے کے لیے آپشن دکھا دیجئے. جی آپشنز ہیں. آپشن اے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری. آپشن بی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپشن سی مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب دینے کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی ایکسپیکٹڈ تھا یہ جواب, سب نے درست دینا ہے اور سب نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ ہوگا تمام کنٹیسٹنٹس کے اسکور میں. باری ہے ہمارے 5ویں سوال کی اور دیکھتے ہیں کہ 5واں سوال کیا آتا ہے. فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشن دکھائیے جناب. آپشن اے پانی سے, آپشن بی مٹی سے, آپشن سی نور سے. جواب دینے کے لیے وقت شروع ہوتا ہے اب. سب نے آپشن سی کا استعمال کیا. سب کا جواب بالکل درست ہے جناب. 10 پوائنٹس دیے جائیں گے ہمارے تمام ہی کنٹیسٹنٹس کو. باری ہے ہمارے چھٹے سوال کی, مگر اس سے پہلے کیوں نہ ہمارے حاضرین کو بھی موقع دیا جائے اور ان سے بھی کچھ بات چیت کی جائے, ان کو بھی تحائف بڑھائے جائیں, ان کی بھی ذہانت چیک کی جائے. کتنے حاضر جواب ہیں؟ ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی مولانا محمد عاطف اتاری صاحب موجود ہیں. عاطف بھائی سوالات کریں گے ہمارے حاضرین سے. جو درست جواب دے گا انہیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول, ارے واہ, یہ کتاب انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا عشق کا انداز کیا تھا اور بھی بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ 200 روپے میں طلب بھی کی جا سکتی ہے, ہدیتاً بھی طلب کی جا سکتی ہے. یہاں پر فری دی جائے گی اگر جس نے صحیح جواب دیا. سوال یہ ہے کہ محدثین کے شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محدثین کے شیخین یعنی امام مسلم, امام بخاری کو کہا جاتا ہے. جی ہاں, امام مسلم اور امام بخاری کو کہا جاتا ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. چلیں جی ماشاءاللہ, صحابہ کا عشق رسول کتاب تحفے میں دی جاتی ہے. کب تک پڑھ لیں گے اگر اس کی بھی نیت مل جائے؟ انشاءاللہ 1 ماہ میں کمپلیٹ. 1 ماہ میں کمپلیٹ پڑھ لیں گے. چلیں جی, اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے اور صحابہ کے عشق رسول کے صدقے اللہ ہمیں بھی عشق رسول کی نعمت عطا فرمائے, آمین. ایک اور سوال کریں گے. دوسرا سوال یہ ہے, شعبان المعظم کے فضائل پر امیر اہل سنت نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا ہے؟ آقا کا مہینہ. جی ہاں, آقا کا مہینہ. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ انہیں المدینۃ العلمیہ کی بہت پیاری کتاب قوم جنات اور امیر اہل سنت اور جنات کے بارے میں دلچسپ معلومات اور حکایت کا مجموعہ, لوگوں کو شوق ہوتا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا, تو یہ المدینۃ العلمیہ کی بڑی مبارک پیشکش ہے, تو اس کو حاصل بھی کر سکتے. مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب انہیں تحفے میں دی جا رہی ہے. چلیں جی, مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب بھی کی جا سکتی ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی ہوں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے اور اس کتاب کا نام لکھ کر آپ اسے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بڑھیں گے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ چھٹا سوال ہمارے کنٹیسٹنٹس کے لیے کیا آتا ہے. سوال ہے جناب, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز دکھائیے جناب. آپشن اے ابو القاسم,
آپشن بی ابو محمد، آپشن سی ابو احمد؟ جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تمام ہی کنٹیسٹنٹس نے آپشن اے کا استعمال کیا ہے، بتائیے ہمیں کیا یہ آپشن درست ہے؟ جی جناب، جواب بالکل درست دیا ہے۔ سارے ہی کنٹیسٹنٹس نے ایک بار پھر 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ہمارے 7ویں سوال کی، دکھائیے 7واں سوال کیا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشن دکھا دیجئے۔ آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن بی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی جناب، 5 کنٹیسٹنٹس نے آپشن اے کا استعمال کیا ہے، یامین بھائی نے فیصلہ کیا ہے۔ آپشن بی جواب ہے، کیا یامین بھائی کا فیصلہ درست ہے یا 5 کنٹیسٹنٹس کا؟ دکھائیے ہمیں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یامین بھائی کے اسکور میں اضافہ نہیں ہوگا، باقی سارے کنٹیسٹنٹس کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے جناب۔ 8واں سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز دیکھیے۔ آپشن اے ابو عبداللہ، آپشن بی ابو حفص، آپشن سی ابو بکر۔ جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی جناب، دکھائیے، سب نے آپشن بی کا استعمال کیا ہے، کیا یہ آپشن درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پہلے سیگمنٹ کا سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک جنگ کے نام پر ہے؟ آپشن اے سورہ احزاب، آپشن بی سورہ مجادلہ، آپشن سی سورہ حدید۔ جواب دینے کے لیے وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سب نے آپشن اے کا استعمال کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ یہ غزوہ احزاب ہوا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت بھی کی تھی، اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جی، یہ وہ غزوہ ہے جس میں بھوک بھی تھی اور ایک عشق و محبت کا انداز بھی دیکھا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی قربانی بھی دیکھی گئی، جس کا نام غزوہ احزاب ہوا، اور اسی نام سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ احزاب نازل فرمائی۔ دکھائیے، سب نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پہلے سیگمنٹ کا آخری سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جی، جواب دینے کے لیے آپشنز دیکھیے۔ آپشن اے عبرانی، آپشن بی فارسی، آپشن سی عربی۔ جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپشن سی کا استعمال کیا ہے سارے کے سارے کنٹیسٹنٹس نے، دکھائیے کیا آپشن سی درست ہے؟ جی ہاں جناب، آپشن سی بالکل درست ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ 10 نمبروں کا مزید اضافہ کر لیا ہے۔ یہاں بڑھیں گے ہم اپنے حاضرین کی طرف، حاضرین کی حاضر جوابی مزید چیک کی جائے گی۔ جی جناب، سوال کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ استلام کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حجر اسود کو دور سے اشارتاً چومنے کو استلام کہتے ہیں۔ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں انشاءاللہ۔ انہیں المدینۃ العلمیہ کی بہت پیاری کتاب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انشاءاللہ تحفے میں دی جا رہی ہے، اور ان کے فضائل و مناقب پر مشتمل ہے۔ 200 روپیہ اس کا ہدیہ ہے، یہ کتاب انہیں تحفے میں دی جا رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے
को भी शामिल किया जा रहा है, नाजरीन को भी हम नहीं भूलेंगे, नाजरीन से भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आइए नाजरीन को शामिल करते हैं, कुछ कॉल्स लेते हैं। आई नेमिन मचिया तारिया यूसुफ भाई, आपका सीजन 2 टेस्ट बहुत प्यारा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी टीम को सलामत रखे, आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मजीद कॉल दीजिए। यूसुफ भाई कुराल ठीक हो, खैरियत से हो यूसुफ भाई माशाल्लाह। एंड जो हाजिर जवाब जो सीज़न 2 हली भी है माशाल्लाह, आसा बदे नारी है माशाल्लाह। अल्लाह इनके बरकत उठी है, वो मज़ा अच्छी रही है माशाल्लाह। एंड सिलसिले के अल्लाह शाद आबाद रखे, इनके भी शाद आबाद रखे। अल्लाह इनके सिलसिले के खूब तरक्की है, रूज़ बुलंदी अता फरमाए। बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आई मेमनी ज़बान में कॉल करिया, हौसला अफजाई भी करिया, ना आई प्रोग्राम नारी भी लिया, अल्लाह के खूब सलामत रखे, बरकत दिए। आई प्रोग्राम जी हौसला अफजाई भी करिया, असां जी भी हौसला अफजाई करिया, असां जी टीम के भी दुआओं दुनिया, अल्लाह आई के भी दुनिया ने आखिरत जी भलाइयों नसीब करे। मेमनी ज़बान में कॉल थी नाजरीन, दुआओं से भी नवाजा, हौसला अफजाई भी की गई और प्रोग्राम को पसंद भी किया गया और प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स भी दिए गए। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के स्कोर कार्ड की तरफ और आपको दिखाते हैं पहले सेगमेंट का स्कोर बोर्ड। जी नाजरीन, पहले राउंड में अब्दुल कादिर भाई का स्कोर है 90 पॉइंट्स, फैजान रजा भाई ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स, मोहम्मद अनस अतारी ने भी हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स, यामीन भाई ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स, जैन भाई ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स और मोहम्मद अहद भाई ने भी हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। जी जनाब, यहाँ तो 4 इस्लामी भाइयों ने 90 पॉइंट्स हासिल किए हैं, 2 इस्लामी भाइयों ने 100 पॉइंट हासिल किए हैं और हमने 2 इस्लामी भाइयों को रुखसत करना था, लेकिन अभी नहीं, अगले सेगमेंट के बाद। तो आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है सोच समझकर। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। चलें जी, दूसरा सेगमेंट, चूंकि हमने फैसला भी करना है, मुकाबला भी करना है और आप लोगों की हाजिर जवाबी चेक भी करनी है, लिहाजा इस सेगमेंट में करना यह है, आपको स्क्रीन पर चंद चीजों के नाम दिखाए जाएंगे, ठीक है? फिर आपको एक टास्क दिया जाएगा कि इन चीजों के नामों में से आपने किन नामों को सेलेक्ट करना है, किन नामों की तलाश करनी है। और ये मजीद इंटरेस्टिंग उस वक्त होगा कि जिस वक्त इसकी स्कोरिंग होगी, क्योंकि अगर आपने उस गोल को जो आपको दिया गया उसको आपने सही लिखा तो हर सही जवाब लिखने पर आपके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा। अगर आपने गलत लिखा तो 20 ही पॉइंट्स माइनस होंगे और अगर आपने वो गोल कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपके स्कोर में नंबरों का इजाफा नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरे सेगमेंट का मुकाबला। दिखाइए स्क्रीन पर। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब। आशिकान। अच्छा जी अब्दुल कादिर भाई, कितने जवाबात आपने लिखे हैं? अरकान इस्लाम आपसे पूछे गए थे, क्या क्या लिखा है बताइए जरा। नमाज कायम करना, हज करना, ज़कात अदा करना। नमाज कायम करना, क्या ये अरकान इस्लाम दुरुस्त है? हाजरीन बताएंगे। जी हाँ जनाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। दूसरा, हज करना। हज करना, क्या ये दुरुस्त है? माशाअल्लाह, पिलर ऑफ इस्लाम की बात हो रही है जनाब। हज करना ये भी अरकान इस्लाम में से एक है, जवाब ये भी दुरुस्त है जनाब। तीसरा जवाब आपने क्या लिखा? ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करना ये भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। माशाअल्लाह। चलें जी, टोटल 60 पॉइंट्स का इजाफा किया है अब्दुल कादिर भाई ने अपने स्कोर में। बारी है फैजान भाई से पूछने की। जी फैजान रजा भाई, 4 लिखे, टोटल 4 लिखे हैं, यानी अगर ये चारों के 4 दुरुस्त होंगे तो आपके स्कोर में 80 पॉइंट्स का इजाफा होगा। बारी बारी बताते जाइए, हम आपको नंबर देते जाएंगे, मगर जवाब दुरुस्त होगा तो। नमाज कायम करना, जवाब दुरुस्त है जनाब। हज करना, ये भी दुरुस्त है। रमजान के रोजे रखना, 60 पॉइंट्स। ज़कात अदा करना, ज़कात अदा करना 80 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, फैजान रजा भाई ने 80 पॉइंट्स का इजाफा किया है जनाब। जी बारी है अनस भाई के जवाबात देने की। अनस भाई ने कितने लिखे हैं? टोटल 4 लिखे हैं। वैसे होते कितने हैं? 5 होते हैं। चलें जी, 80 पॉइंट्स का इजाफा होगा अगर ये चारों दुरुस्त होंगे तो। नंबर 1 नमाज कायम करना, 20 पॉइंट्स। हज करना, तो 40 पॉइंट्स। ज़कात अदा करना, 60 पॉइंट्स। रमजान के रोजे रखना, रमजान के रोजे रखना 80 पॉइंट्स अनस भाई के लिए भी। जी बारी है यामीन भाई से पूछने की। यामीन भाई ने क्या कारकर्दगी दिखाई है? 4 लिखे, हज करना, नमाज अदा करना, रोजे रखना, ज़कात अदा करना। 80 पॉइंट्स का इजाफा किया है यामीन भाई ने अपने स्कोर में जनाब। जी जैन भाई,
میں نے 5 لکھے ہیں: نماز قائم کرنا، شہادت، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ شہادت کی اگر تھوڑی سی ڈیٹیل مل جائے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ پلر آف اسلام میں سے ہے۔ اور باقی آپ بتائیے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا، شہادت یعنی گواہی دینا، اور 5واں زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ 100 پوائنٹ محمد زین بھائی کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی احد بھائی؟ میں نے 4 لکھے ہیں: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ 80 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا احد بھائی کے اسکور میں جناب۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ جی کال لیں گے، ناظرین کو شامل کریں گے۔ میرا نام فرقان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میری عمر 8 سال ہے۔ مجھے حاضر جواب پروگرام کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ مجھے حاضر جواب پروگرام کا اسٹیج بہت اچھا لگا۔ میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ۔ وَإِيَّاكُمْ، آپ نے کال کی، حوصلہ افزائی بھی کی، اور آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند بھی کیا، پروگرام کا انتظار بھی کیا۔ آپ کا ہر بات کا بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے منچ کی بھی تعریف کی۔ بھائی یہ تو جنہوں نے اسے بنایا ہے، جنہوں نے اس پر محنت کی ہے، واقعی ان کی محنت نظر بھی آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت اور بجٹڈ ہمارا یہ منچ بنا ہے، ہمارا یہ سیٹ بنا ہے۔ اللہ کریم ہماری مجلس کو شاد و آباد رکھے، آپ کے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ یوسف بھائی، اگر آپ نے منچ کا بتایا کہ یہ اس کا بجٹ بھی زیادہ ہے، ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی جو ہے وہ اس کو اسپانسر کرنا چاہے ایصال ثواب کے لیے، کوئی دین کی خدمت ہوگی، علم دین پھیلایا جائے گا، تو کار خیر ہے، تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی جناب، یہ منچ ہمارا جو بنایا گیا ہے کتنے کا بنا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، حصہ ملانا چاہتے ہیں، اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجلس آپ کو بتائے گی کہ یہ منچ کتنے کا تیار ہوا، اور انشاءاللہ یہ جب تک چلتا رہے گا، آپ نے جس نیت کے ساتھ خرچ کیا ہوگا اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا۔ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ سوشل میڈیا پر رہے گا، جب تک یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا رہے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں ذوق بھی عطا فرمائے، اور جو خرچ کریں اللہ ان کا قبول بھی فرمائے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے راؤنڈ کا اسکور کیا رہا اور کون ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ۔ جی جناب، عبد القادر بھائی نے 60 پوائنٹ حاصل کیے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں، اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 150 پوائنٹس۔ فیضان رضا بھائی نے 80 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں، اور آپ کا اسکور ہو گیا 180 پوائنٹس۔ جی محمد انس اتاری بھائی نے بھی فیضان رضا بھائی کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑا۔ پہلے بھی راؤنڈ میں، پہلے بھی سیگمنٹ میں دونوں نے برابر نمبرز لیے، دوسرے سیگمنٹ میں بھی دونوں نے برابر نمبر لیے۔ یامین بھائی نے 80 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں، اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 170 پوائنٹس۔ زین بھائی نے 100 پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں، اور ٹوٹل اسکور ہو گیا 190 پوائنٹس۔ ماشاءاللہ راحت بھائی نے حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس، اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 170 پوائنٹس۔ ہم نے 2 اسلامی بھائیوں کو رخصت کرنا تھا، یہاں تو 3 جانے کے لیے تیار ہیں جناب۔ احد بھائی اور یامین رضا بھائی کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے۔ پہلا ہی پروگرام ہے، پائلٹ پروگرام ہے، اور یہاں پر مقابلہ آزمائش میں ڈال دیا ہے ہمیں کنٹیسٹنٹس نے۔ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہماری حاضر جواب بھی چیک کی جا رہی ہے۔ چلیں جی، تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ آپ دونوں سے باری باری قرآن پاک کی سورتوں کے نام پوچھتے ہیں۔ جو ٹھہرا اگلے اسلامی بھائی کو موقع دیا جائے گا، اگر انہوں نے بتا دیا تو وہ پھر ہمارے سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے، اور دوسرے اسلامی بھائی کو ہم تحفہ دیں گے اور رخصت کریں گے۔ ٹھیک ہے، شروع کریں؟ ریڈی ہیں آپ دونوں؟ جی یامین بھائی شروع کیجئے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ نساء، سورہ ناس، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ فلق، سورہ عصر،
سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرح، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الضحیٰ، سورہ علق، سورہ علق، سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ، سورۃ اللہب، سورہ لہب، سورہ ملک، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ رحمان، سورہ فیل، سورہ فیل، سورہ یاسین، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ مزمل، سورہ صافات، سورہ صافات، سورہ نحل، سورہ نحل، سورہ صاد، سورہ صاد، سورہ مدثر، سورہ مدثر۔ سورہ 3 2 1 اگلی صورت سورہ کافرون۔ سورہ کافرون۔ احد بھائی اگلے سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں۔ یامین بھائی نے بھرپور کوشش کی، کئی ساری صورتوں کے نام بتائے، لیکن اسی کا نام حاضر جوابی ہے۔ جو حاضر جواب ہوگا یقیناً وہی ہمارے ساتھ آگے رہے گا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں ہمارے مقابلے میں آئے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور پہلے پروگرام میں یقیناً بہت ساری چیزیں ان ایکول ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ بھی ہوتی ہیں، تو یقیناً کچھ آزمائش بھی آپ کو ہوئی ہوگی، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ آپ دونوں ہمارے ساتھ یہیں پر تشریف فرما رہیں گے۔ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو ہم رخصت کریں گے تحائف کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کہانی ایک محاورہ۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گوالا بڑا دھوکے باز تھا۔ گوالا کہتے ہیں دودھ نکالنے اور دودھ بیچنے والے کو۔ اب وہ بڑا دھوکے باز تھا، وہ دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا۔ اس کام سے اس نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے۔ اب جب اس کے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہو گئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس رقم کو لے کر اپنے گاؤں جایا جائے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ خوب عیش کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ لہذا اس نے اپنے گاؤں کی طرف کا سفر اختیار کیا۔ اچھا، جس جگہ پر یہ دودھ بیچا کرتا تھا وہاں قریب ہی گاؤں سے دریا تھا۔ تو جیسے ہی وہ دریا کے قریب پہنچا، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا، پسینہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے بدن سے نکل رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا فریش ہو جایا جائے، کیوں نہ اس ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا مزہ لے لیا جائے اور اس نہر میں ڈبکی لگا کر اپنی اس گرمی کو کم کیا جائے۔ تو اس گوالے نے کیا کیا، وہ پیسوں والی تھیلی ایک قریبی درخت کے نیچے رکھی اور اس کے اوپر اپنے کپڑے وپڑے رکھ دیے اور پانی کے اندر کود گیا۔ اچھا، اس گاؤں میں بہت سارے بندر بھی رہتے تھے۔ اب ایک بندر اس درخت پر بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ گوالے نے پہلے کوئی تھیلی رکھی ہے، اس کے اوپر کپڑے رکھے ہیں اور یہ پانی میں کود گیا ہے۔ جیسے ہی وہ گوالا پانی کے اندر کودا نا، بندر فوراً سے اس درخت سے نیچے اترا اور اس نے اس کے کپڑے اٹھائے اور وہ تھیلی اچک کر فوراً سے درخت پر چڑھ گیا۔ تو جیسے ہی گوالے نے یہ منظر دیکھا وہ تو پریشان ہو گیا کہ او میری تو زندگی بھر کی کمائی ہے، دھوکہ دہی کی کمائی، یہ بندر اچک کر لے گیا۔ وہ فوراً سے پانی سے باہر آیا، اس نے بندر کو نیچے لانے کی بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، کبھی پتھر مارتا، کبھی لکڑی کے اشارے کرتا، کبھی شو شو کی آواز نکالتا، کبھی اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا، لیکن بندر بندر ہوتا ہے، وہ اپنی مستی میں مست تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اس پائے کی تھیلی کھولی اور اس میں سے نوٹیں نکال نکال کر ہوا میں پھینکنا شروع کی۔ اب جب یہ پھینکنا شروع کی تو اس کے تو پسینے نکل گئے، اس کے جسم کا پانی نکل گیا، جو پانی اس نے دودھ میں ملایا تھا وہ یوں کہا جائے کہ اس کے پسینے کے ذریعے نکل گیا، کہ اس کی زندگی بھر کی کمائی اسے ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے کافی ہاتھ پیر مارے، کوئی نوٹ وہ خشکی پر چلا جاتا تو کوئی نوٹ دریا کی طرف اڑ جاتا۔ اب اس نے کافی نوٹ جمع کرنے کی کوشش کیے، لیکن آدھے سے زیادہ پیسے اس کے ضائع ہو گئے۔ یہ سارا منظر گاؤں کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ گاؤں کے قریب ہی یہ دریا تھا، اور جو بھی دیکھتا وہ اس دودھ والے کو ایک بات ضرور کہتا۔ یہاں تک کی کہانی سن کر آپ کے ذہن میں اگر کوئی محاورہ آیا ہے تو آپ لکھیے۔ پھر آگے کہانی کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی جناب، کیا لکھا ہے پہلے پوچھتے ہیں فیضان بھائی سے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اچھا جی، آپ نے کیا لکھا ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اچھا، ایسا ہو گیا۔ جی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔
दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जी नाजरीन, आपको सुनाते हैं कि आगे की कहानी क्या हुई। जब गांव के लोगों ने ये मंजर देखा तो गांव के लोग कहने लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यानी गवाले ने जो आधे पैसे दूध में पानी मिलाकर धोखेबाजी से कमाए थे, वो सारे के सारे दरिया में डूबकर बर्बाद हो गए और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और यहाँ भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि हमारे चारों के चारों कंटेस्टेंट्स ने नंबर हासिल कर लिए हैं, अपने स्कोर में इजाफा किया है 100 पॉइंट्स का। सुभान अल्लाह। जी हाजरीन से जरा पूछेंगे आतिफ भाई। सवाल इनसे ये है कि ये बताइए कि कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं उनका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद जरक। मोहम्मद जरक। जरक। अरे बड़ा यूनिक नाम है, इसका मतलब क्या होता है? सोने का वर्क। सोने का वर्क। क्या करते हैं जरक भाई? मैं मदरसातुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। नाज़िला पढ़ रहे हैं? जी हाँ। कितना पढ़ चुके हैं माशाअल्लाह? अभी 1-2 हफ्ते ही हुए। अच्छा, चलें जी जवाब दीजिए। सूरतुल फलक, सूरतुल नास। सूरह फलक और सूरह नास। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या तोहफा दे रहे हैं आतिफ भाई? किताब इंशाल्लाह इनके साथ जाएगी हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की 425 हिकायात। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत किताब है और इस्लामी वाक़यात और इसमें मुसलमानों के हवाले से बहुत अच्छी बातें हैं, तो इसका ज़रूर मुताला कीजिए। अल्लाह इसकी बरकत हमें नसीब फरमाए। आमीन। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं तीसरे राउंड का स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि किस इस्लामी भाई ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं, स्कोर कहां तक पहुंचाया। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब। आशिकाने मुस्तफा। फैजान रजा भाई ने 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और आपका टोटल स्कोर हो गया 280 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। अनस रजा भाई ने भी खूब दोस्ती निभाई है और 100 पॉइंट्स का ही इजाफा किया है अपने स्कोर में। इनका भी स्कोर हो गया 280 पॉइंट्स। मोहम्मद जैन भाई ने 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और आपका स्कोर हो गया 290 पॉइंट्स। आहद भाई ने 100 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर पहुंचाया 280 पॉइंट्स। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मोहब्बत का अंदाज। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। इसमें आप लोगों ने करना यह है कि आपने बड़े ही गौर से जो आपको मोहब्बत का अंदाज दिखाया जाए, आपने उसको देखना है और समझना है कि इस मोहब्बत के अंदाज को देखकर आपको कौन सा शेर समझ आ रहा है। सही जवाब देने पर आपको 100 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से 100 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। और याद रहे कि इस राउंड के आखिर में 2 इस्लामी भाई हमें छोड़कर रुखसत हो जाएंगे, मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि नंबर दिए भी जाएंगे और नंबर वापस भी लिए जाएंगे। लिहाजा आपने ये मोहब्बत का अंदाज बड़े ही गौर से और समझकर देखना है। शेर बूझने के लिए आपको 25 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 25 सेकंड्स होंगे आपके पास और शुरू करेंगे हमारे आहद भाई से। आहद भाई के लिए दिखाइए मोहब्बत का अंदाज। हमारे हाजरीन भी गौर से देखें, नाजरीन भी गौर से देखें जनाब। जी आपका वक्त शुरू हो गया है, बूझिए शेर। हरम की ज़मी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। क्या ये जवाब आपका दुरुस्त है? आइए आपको दिखाते हैं।
جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. جواب درست نہیں دے پائے, 100 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے احد بھائی کے اسکور سے. باری ہے ہمارے محمد انس رضا بھائی کی. انس رضا بھائی کے لیے محبت کا انداز دکھائیے. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ اس میں جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب, بخش مولا بے حساب. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب. جی رخصت قافلہ کا شور غصے ہمیں اٹھائی کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. دکھائیے جناب کیا ان کا جواب درست ہے, سنائیے ہمیں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. کیا بات ہے جناب, جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. 100 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے انس رضا بھائی کے اسکور میں. باری ہے فیضان رضا بھائی کی. فیضان رضا بھائی کے لیے محبت کا انداز دکھائیے. مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب, عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. اس میں جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب, بخش مولا بے حساب. سلسلہ پہنچ گئے, پہنچیے پہنچیے, کوشش کیجیے. جی آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے, جلدی کریں گے. یاد خدا. جی جلدی کریں, وقت گزر رہا ہے. اللہ اکبر, وقت ختم ہو گیا. کیا یہاں پر کوئی پہنچا ہے؟ جی پیچھے ہاتھ اٹھائے. دولت دے نہ شہرت دے, مجھے بس ایک سعادت دے, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو. یہ شعر تو بڑا ہی خوبصورت ہے لیکن شاید یہ مرادی شعر نہیں ہے. یہ ہمارے ثنا خان اسلامی بھائی سے پوچھیں. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. خوب ہے قید غم میں ہم, خوب ہے قید غم میں ہم, کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. چلیں جی, کیا آپ کا جواب درست ہے؟ دیکھتے ہیں ناظرین محبت کے انداز میں کیا یہی شعر پوچھا گیا تھا. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. خوب ہے قید غم میں ہم, کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. ثنا خان اسلامی بھائی کو تحفہ دیجیے جناب. ماشاءاللہ, سیرت مصطفیٰ بڑی ہی پیاری کتاب ہے جناب. اسے پڑھ کر عشق و محبت میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ عشق و محبت میں ڈوب کر جب اشعار پڑھیں, کلام پڑھیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, مدنی چینل کے لیے بھی دعا کیجیے گا. آخری محبت کا انداز دکھایا جائے گا محمد زین بھائی کے لیے. دیکھیے اسکرین پر. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب,
جی جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کیا یہی ہمارا مرادی شعر تھا؟ سنتے ہیں. عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. 100 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے زین بھائی نے اپنے اسکور میں. چلیں جی ثنا خان اسلامی بھائی موجود ہے، اگر اس کلام کا مقطع سنا دیں. ہے تو رضا راستوں جرم پہ گر لجا ہو، ہے تو رضا راستوں جرم پہ گر لجا ہو، کوئی بجا سو سے غم، کوئی بجا سو سے غم، ساز طرب بجا کیوں صلی علی نبینا صلی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں شامل ہوگا اور کون رخصت ہو گیا. حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ. جی جناب محبت کا انداز فیضان رضا نے 100 پوائنٹس مائنس کروائے ہیں اور آپ کا اسکور ہو گیا 180 پوائنٹس. انس بھائی نے یہاں فیضان رضا بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا، 100 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں اور آپ کا اسکور ہو گیا 380 پوائنٹس. زین بھائی نے بھی 100 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے، آپ کا اسکور ہو گیا 390 پوائنٹس. احد بھائی نے اپنے اسکور سے 100 پوائنٹس مائنس کروائے ہیں، آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 180 پوائنٹس. لہٰذا فیصلہ ہوا آخری 2 راؤنڈ محمد انس رضا اور محمد زین بھائی کے درمیان ہوں گے. آپ دونوں احد بھائی اور فیضان رضا بھائی کا ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ دونوں ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ پہلے ہی بتا چکے کہ پروگرام کی تیاری سے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہے. اب تک کا ایکسپیرینس کیسا رہا ذرا یہ کمنٹس کیجئے. ہے ماشاءاللہ سے نالج بھی ملے گی کافی، اور یقیناً عشق مصطفیٰ سے بھرے اشعار سنتے ہیں انشاءاللہ عشق مصطفیٰ میں بھی اضافہ ہوگا ماشاءاللہ. جی احد بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ اچھا سلسلہ ہے اور اس سیکھنے کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ کافی معلومات ہے اس میں، اور اس سے بندے کو اشاروں کی زبان بھی سمجھ آ جاتی ہے. اشاروں کی زبان بھی سمجھ آتی ہے، اور جو زبان نہیں بول پاتے یا جن کو آواز نہیں آتی، جن کی سماعت کمزور ہوتی ہے، سماعت نہیں ہوتی، ان کے لیے کتنی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، وہ اپنی مشکل زندگی کو کیسے گزارتے ہوں گے ان کا بھی احساس ہوتا ہے. یقیناً ناظرین نے بھی اس بات کا احساس کیا ہوگا. اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں اچھی باتیں سننے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. یاد رہے ناظرین یہ سماعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا فرمائی ہے. اس نعمت کی قدر کیجئے اور اس کا احساس کیجئے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذہانت سے جوڑ. سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب. جی جناب ذہانت سے کس چیز کو جوڑنا ہے؟ آئیے پہلے تو وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. اگر ہمارے کیمرامین اسلامی بھائی ہمارے ان بورڈز پر خوبصورت مناظر کو قریب سے دکھائیں کہ آپ نے
किन तस्वीर को जोड़ना है। यहाँ खूबसूरत मीना का मंजर है और वहाँ गारे सौर का मंजर है। अल्लाह हमें ये मनाजिर हकीकत में देखना नसीब फरमाए। वैसे ही हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। हाजियों के बन हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए। और जो हाजी सफ़र इख्तियार कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को भी कबूल फरमाए और उनके सदक़े हमें भी मुर्शिद करीम के साथ हज मबरूर अता फरमाए। जी, मोहम्मद अनस रज़ा भाई भी आएंगे और मोहम्मद ज़ैन भाई भी आएंगे। आप दोनों ने इन तस्वीर के साथ करना क्या है, आइए पहले आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर लगी है इसी के पजल्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम होगा आपके पास, आपने इन पजल्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। जो जल्दी ज्वाइन करने में कामयाब हो गया, कंप्लीट जिसने कर लिया, उसके स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा होगा। और अगर आपने 1 मिनट के टाइम के अंदर इन पजल्स को जोड़ने में कामयाबी हासिल नहीं की तो आपके स्कोर में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा और कटौती भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट है कि कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने स्कोर में इजाफा कीजिए। आ जाइए बोर्ड के करीब, आप भी तशरीफ लाइए। एक तरफ मीना के मनाजिर हैं, दूसरी तरफ गारे सौर का खूबसूरत मंजर है। हम कलाम भी सुनते रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ इस्लामी भाई इन पजल्स को जोड़ते भी रहेंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुक़ूफ़े अरफ़ात। फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुक़ूफ़े अरफ़ात।
چلیں جی ماشاءاللہ ہمارے انس رضا بھائی نے تصویر تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے. کیا یہ تصویر صحیح کمپلیٹ کی ہے؟ ذرا قریب سے دکھائیے. اور محمد زین رضا یہ تصویر کمپلیٹ نہیں کر پائے ہیں اور ہمارے انس بھائی نے تصویر کمپلیٹ کر لی ہے. ذرا سا زوم کریں گے, دیکھیں گے کیا یہ تصویر بالکل درست جڑی ہے. انس رضا نے پزلز بالکل صحیح طریقے سے جوڑ لیے ہیں. 100 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا انس بھائی کے اسکور میں. ماشاءاللہ انس بھائی بھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے اور زین رضا بھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. اچھی کوشش کی لیکن زین بھائی کامیابی حاصل نہیں کر پائے. اسی کا نام ہے ذہانت سے جوڑ. ناظرین آپ کو یہ سیگمنٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی مولانا محمد عاطف اتاری صاحب موجود ہیں. عاطف بھائی سوالات کریں گے ہمارے حاضرین سے. سوال یہ ہے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس سے ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک کا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے سوالات پر مشتمل کتاب دلچسپ معلومات سوالن جواباً حصہ اول دی جائے گی. تقریباً 92 موضوعات پر مشتمل یہ کتاب ہے. 270 روپے اس کا ہدیہ ہے. یہ کتاب انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی درست جواب دینے والے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 12 ماہ کے لیے الحمدللہ آیا ہوں. ارے ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائیں؟ یہ نارتھ کراچی. اچھا یو پی ڈسکو موڑ پہ احمد رضا جامعۃ المدینہ. آپ کراچی کے ہی رہنے والے ہیں؟ نہیں حیدرآباد کے. حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. 12 ماہ کے لیے حیدرآباد سے سفر کر کے کراچی تشریف لائے ہیں. جی ماشاءاللہ. سورہ اخلاص میں 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. جی عاطف بھائی کا جواب درست نہیں ہے. جواب درست نہیں ہے. چلے جی مدنی قافلے میں ہیں انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. کسی اور سے لے لیں. ان کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم لالا اتاری نام ہے میرا. ماشاءاللہ. سورہ یاسین. سورہ یاسین شریف. جی ہاں سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی وہ اسلامی بھائی 10 بار پڑھنے کی نیت کر لیں. سورہ یاسین شریف 10 بار پڑھیں گے. پھر کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اگر 10 بار پڑھیں گے تو؟ 10 بار اگر سورہ یاسین پڑھیں گے تو انشاءاللہ 100 قرآن پاک کا ثواب. 100 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جناب. اللہ کی رحمت سے مزید بھی بہت کچھ ملے گا. آپ کیا دے رہے ہیں فی الحال تو؟ 76 کبیرہ گناہ. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. کتاب 250 روپے ہدیہ میں ملتی ہے. تو یہ انشاءاللہ درست جواب ان کا ہے کہ 100 بار ثواب ملے گا قرآن پاک کا. تو یہ کتاب انہیں دی جا رہی ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. جی منچ پر تبدیلی ہو چکی ہے. دونوں ہمارے کنٹیسٹنٹس آمنے سامنے آ چکے ہیں. جیت کا جوش ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جوش کسے کامیابی دلواتا ہے. ایک طرف ہمارے انس بھائی ہیں, دوسری طرف ہیں ہمارے محمد زین رضا. دونوں سے 10-10 سوالات ہوں گے. آپ نے صحیح یا غلط صرف اتنا بتانا ہے. درست جواب دینے پر آپ کے اسکور میں 20 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا. غلط جواب آپ کے اسکور سے 20 پوائنٹس مائنس کروائے گا. شروع کریں گے محمد انس رضا سے. آخری راؤنڈ کا پہلا سوال. دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم آسٹریلیا ہے. غلط. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا زمینی فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے. صحیح. جنات کو اللہ پاک نے جمعرات کے دن پیدا فرمایا. غلط. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت ابو ابراہیم ہے. غلط. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. صحیح. اذان کی ابتدا 2 سنہ ہجری میں ہوئی. صحیح. بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. صحیح. رجب المرجب اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے. غلط. پہلی وحی میں 5 آیات نازل ہوئی. صحیح. ہدہد کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ہے. غلط. آپ سے 10 سوالات ہوئے. 10 کے آپ نے جوابات دیے. کتنے درست دیے کتنے غلط دیے آپ کو بتائیں گے, مگر اس سے پہلے محمد زین بھائی سے سوالات ہوں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ لبیک. آپ کے لیے پہلا سوال. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سونے کے 100 سال بعد بیدار ہوئے. غلط. لفظ قرآن میں 5 حروف ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے. صحیح. فتح مکہ محرم الحرام میں ہوا. غلط. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا. غلط. رکوع نماز کی شرائط میں سے ہے. غلط. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ نہیں ہے. صحیح. سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے. صحیح. امام شافعی کا اصل نام محمد بن اسماعیل ہے.
غلط. آپ سے بھی 10 سوالات ہوئے, آپ نے بھی جوابات دیے, کتنے درست دیے کتنے غلط دیے یہ فیصلہ ہوگا. یاد رہے ناظرین 90 پوائنٹس کا فرق تھا, محمد زین بھائی 90 پوائنٹ سے پیچھے تھے. اگر انس بھائی کے جوابات زیادہ غلط ہوئے اور اپنے اسکور سے زیادہ نمبر مائنس کروائے ہوں گے تو یہ مقابلہ محمد زین رضا جیت جائیں گے. اور اگر انس بھائی نے اچھی کارکردگی دکھائی اور زین بھائی نے تھوڑی کمزوری دکھائی ہوگی تو زین رضا ہمارے آج کے مقابلے میں رنر اپ رہیں گے. محمد انس رضا, آپ نے جو صحیح جوابات دیے ہیں ان کی تعداد ہے 6, یعنی آپ کو ملتے ہیں 120 پوائنٹس. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے 4 غلطیاں کی ہیں جس کے 80 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے, یعنی آپ کا ٹوٹل اسکور رہا 40 پوائنٹس. جی زین بھائی سے بھی 10 سوالات ہوئے, زین نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں اور کتنے غلط دیے ہیں. ناظرین فیصلہ بڑا ہی کروشل تھا, بہت ہی زیادہ کلوز مقابلہ ہوا. زبردست چانس تھا زین کے پاس کہ وہ اپنے اسکور میں زیادہ اضافہ کر سکتے تھے, تھوڑا سا غور سے سمجھ کر جوابات دیتے تو. آپ سے بھی 10 سوالات ہوئے لیکن آپ نے جو صحیح جوابات دیے ان کی تعداد ہے 7. 140 پوائنٹس کا آپ نے اضافہ کیا اور آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں, 60 پوائنٹس آپ کے مائنس ہو گئے. آپ کا ٹوٹل اسکور رہا 80 پوائنٹس. اچھا اضافہ کیا لیکن یہ اضافہ آپ کو وننگ کروانے کے لیے ناکافی تھا. ٹوٹل اسکور کیا بنا آئیے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. عاشقان محمد انس رضا نے اضافہ کیا 40 پوائنٹس کا اور اپنا اسکور پہنچایا 520 پوائنٹس تک. زین بھائی نے بھی اچھی کوشش کی, اضافہ کیا 80 پوائنٹس کا اور آپ کا ٹوٹل اسکور رہا 470 پوائنٹس. اور اس طریقے سے فیصلہ ہوا. آج کا مقابلہ انس رضا جیت چکے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے کمنٹس کر سکتے ہیں کون سا سیگمنٹس آپ کو زیادہ پسند آیا, کون سا سیگمنٹس ہمارے پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے, مزید آپ ہمارے پروگرام میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹس کیجئے. ہم اپنے اسلامی بھائیوں میں تحائف تقسیم کریں گے. جی جناب, ہم جیتنے والوں کو بھی تحائف دیا کرتے ہیں, پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. یہ خوبصورت سی یادگار شیلڈ آپ کے ساتھ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیاری سی کتاب سیرت مصطفیٰ یہ بھی انشاءاللہ آپ کے عشق رسول میں اضافہ کرے گی. زین بھائی کے لیے اسلامی مہینوں کے فضائل, تجہید و تکفین کا طریقہ, مکتبۃ المدینہ کی یہ 2 خوبصورت کتابیں آپ کے ساتھ جائیں گی. ماشاءاللہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ہمارے فیضان رضا اور احد بھائی کے لیے پیاری سی کتاب نجات دلانے والے اعمال کی معلومات. ناظرین بڑی پیاری کتاب ہے, ہمیں بھی یہ حاصل کرنی چاہیے. ماشاءاللہ فیضان رضا بھائی کے لیے شان خاتون جنت, مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب. ماشاءاللہ. چلیں جی, عبد القادر بھائی اور یامین رضا, حرص, نیکیوں کی حرص ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. یامین رضا کرامات صحابہ, سبحان اللہ, صحابہ اکرام کی کرامتیں پڑھیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے اگلے سلسلے میں ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب.